رجب بٹ کے حوالے سے بھی بتائیے، جس سے انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے اور ایک عام شہری پر تشدد کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اچھا اب یہ اس میں نا میں آپ کو یہ بتاؤں، ان کی اب صلح ہو گئی. اب اس میں بھی ان کی صلح ہو صلح تو گئی ہو جو گئی ہم نا، پہلے لیکن بات پہلے کر رہے یہ تھے. جو صلح ہو تشدد گئی. ہوا اب رجب بٹ جو ہے اس نے مارا، اس نے جو تشدد کیا وہ کوئی غلط فہمی تھی ان کی آپس میں، آپسی کوئی جھگڑا تھا جس کا پھر وہ تھانے میں جا کے جو مدعی عمران ہے اس نے جا کے لکھ کے دے دیا کہ میں نے غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ کیا معاملہ کہتے ہیں کلیئر ہو دیجیے، گیا، اور وہ اب اس کے اوپر کیا بات کریں. کیس شٹ. لیکن یہ ہے کہ قانون ہاتھ میں ان کو نہیں لینا چاہیے تھا. اس میں صلح ہو گئی تو اس میں اپڈیٹ یہی ہے کہ ان کی صلح ہو گئی اور کوئی ایف آئی آر ان پہ نہیں ہو رہی. سر یہ جو سرگودا کا واقعہ ہے یہ بتائیے، جس پر ظلم کیا گیا اس کے گھر والوں کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا سامنے؟ انہوں نے کوئی بات کی اس حوالے سے؟ اب دیکھو یہ یہاں پہ ایک بڑا ایک المیہ ہے، یہاں پہ تحفظ نہیں ہے. یہاں پہ بالکل بھی ہمارے کنٹری کے اندر، ہمارے ملک کے اندر مظلوم کو کوئی کسی قسم کا تحفظ نہیں ہے. ان کو میں سینکڑوں کیسز آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں، درجنوں کیسز ایسے بتا سکتا ہوں جس میں کسی کا زیادتی ہوئی اور وہ تھانے چلا گیا اور اس کی ایف آئی آر ہو گئی، کیونکہ واقعہ اتنا بڑا ہوا، مرڈر ہو گیا، واقعہ ہو گیا. تو اس کے بعد اس کی فیملی کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور انہوں نے مقدمے واپس لے لیے. اس واقعے میں تو اس کے گھر والوں نے کیا بات کرنی تھی؟ 6 ماہ سے تو اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی مرم پٹیاں کر رہے ہیں. وہ بیچارہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے. پورے علاقے کو پتہ ہے کہ اس کوئی کو مارا اسٹیٹمنٹ گیا، اس کو مظلوم نے پیٹا خود دی؟ گیا، کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. پولیس نے بات کی کوئی؟ پولیس نے جا کے پوچھا، پولیس سے بات ہوئی، جو اس کے انہیں بیان کیا اس میں، جناب جی انہوں نے مجھ سے کپڑے سلوائے تھے اور کپڑے ڈیلے ہونے پہ، اجرت مانگنے پہ انہوں نے مجھے مارا. اتنا ہی جو پولیس کو جی جتنا چاہیے تھا. پولیس نے بھی نا ایک پنجابی کہتے ہیں مگرو لانا اے ایف آئی آر نو یہ والی میں ہم دکھا دیتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے ایف آئی آر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایف آئی یہ موجود ہے. اس میں اس کو مگرو لایا ہوا روایتی ایسی دفعات ہیں، فارمیلٹیز پوری کی گئی ایسی ہے. دفعات ہیں جس میں ان کی بیل ہو جائے گی، جلدی بیل ہو جائے گی تو بڑے میرے آرام خیال سے. سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت پنجاب سے ریکویسٹ کریں کہ ایسے ہینس کرائمز کے اوپر ایکشن لیا جائے اور پرومپٹلی انسٹنٹلی لیا جائے ایکشن. سی سی ڈی جو ایک ادارہ بنا ہے وہ نیام بھی ذرا بنا ایگزیکیوشن تک پہنچائے ایسی سرٹن کرائمز کو جو کہ اگر ہو رہے ہیں ارد کی تو اس پر اسی وقت گردن سے پکڑ کر اس کو وہیں پہ دبا بالکل دیا کرے. جائے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، ہم نا دیکھیں نا، اب ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں پولیس کو اور کرنا بھی چاہیے. پولیس کے بہت سارے کام ہیں. آج مطلب یہ ڈی اے جی فیصل کامران نے کوئی 40 کے قریب، اس سے میں پتہ نہیں 14 یا 40 اتنے لوگوں کو اسی اختیارات کا ناجائز استعمال اور عوام کے ساتھ بدتمیزی کرنا، رشوت لینا، اس پہ لوگوں کو سزائیں دی ہیں، بڑی سخت سزائیں دی ہیں. اور یہ اب تک ان کی تعیناتی میں کوئی 400 کے قریب لوگ جو ہے نا پولیس والوں کو انہوں نے سزائیں باقاعدہ دے دی، جس میں ایک لیڈی پولیس آفیسر کو بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں ڈسمس کیا تھا. آپ کو پتا ہوگا اس کے اوپر وہ اس کے بعد چارج تھے، لیکن وہ بھی چل رہا ہے کہ اس کے اوپر وہ پین ابھی چل رہا ہم ہے. نے کرنا ہے اس کے اوپر اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے ہاں ناظرین کو. بالکل، ہم بالکل. کریں گے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کسی اور پروگرام میں. تو یہ انہوں نے کافی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا اگر یہ پولیس کو ہم ختم کر دیں نا، ہم پولیس کو ختم کر دیں، ایک سیکنڈ کی سوچو، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں غدر مچ جائے. پولیس کا بھی سر وہ تو کسی بھی ملک میں ہو، کہیں پہ بھی ہو. روب بھی ہے. یہ دیکھا نا، جو سویلائز آرگنائزڈ. جو قومیں ہیں، دیکھیں ان میں قوانین بنتے ہیں، روایات سے قوانین بنتے ہیں، اور قوانین کی پابندی کرنا ہر شہری پہ، ہر شہری کے فرض ہے، اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرانا ہر اسٹیٹ کا فرض ہے. اور اس کے لیے یہ ادارے بنے ہیں جس میں پولیس آ جاتی ہے، جس میں یہ سی ٹی ڈی یا سی سی ڈی آ جاتا ہے، جس میں ایف آئی اے آ جاتا ہے، جس میں اینٹی نارکوٹکس آ جاتا ہے، جس میں نیب آ جاتا ہے. اس طرح کی جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ ساریوں کی ذمہ داری ہے کہ جو قوانین بنے ان پہ امپلیمنٹ کروائیں. اب صرف قوانین پر امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت، نئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں. میری یہ بحث جو بڑی دیر آلریڈی سے ہے. ہے وہی بہترین ہے، ان جو کی ہیں آپ اس کے ایگزیکیوشن ہونی امپلیمنٹ چاہیے کروائیں، اس کو اسی طریقے سے اس کو جینوئن باندھیں. طریقے سے. آپ پولیس پکڑتی ہے، پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے، اس میں جو ڈکیت کو پکڑا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے بعد میں 2 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد وہ بندہ باہر ہے. جب باہر آیا اس نے اندر 3 گینگ مزید بنا لی. کتنے گینگ بنا لی ہیں؟ 3 گینگ بنا لی ہیں اس بندے نے جیل کے اندر. اور جیل کی ہماری ایسی بڑی تربیت گاہ ہے، ایسی زبردست تربیت گاہ ہے. چلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سسٹمز ہیں ان میں ریفارمیشن آتی ہے یا نہیں. یا میرے خیال سے حکومت پنجاب جو ہے وہ آلریڈی بہت کام کر رہی ہے. سی سی ڈی جیسے ادارے جو بنائے گئے ہیں اس طرح کے ہینس کرائمز کو ہی پکڑنے کے لیے اور ان کو دبانے کے لیے بنائے گئے ہیں. لیٹس سی. حکومت پنجاب بھی دیکھ رہی ہے یہ پوڈ کاسٹ، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اس طرح کے ہینس کرائمز کرنے والے وہ ظالم لوگ جو ایسا برتاؤ کرتے ہیں مظلوم کے اوپر،
ان پر قانون سخت سے سخت نظر رکھے اور سخت سے سخت سزا دے. سر یہ بتائیں پاکستان میں لاہور پولیس نے کوئی 2 انڈین شہریوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے, یہ کیا واقعہ ہے ذرا بتائیے. یہ دیکھیں بڑا اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, جیسے انڈین میڈیا بھونک رہا ہے اور ان کے بس نہیں چل رہا پاکستانیوں کو کہیں پہ پاکستانی مل جائیں ان کے ساتھ وہ نقصان کریں. اپنے ملک کے اندر جتنے مسلم ہیں جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ بات کریں یہ بات یہ ہے کہ 2 انڈین شہری تھے جو نیدرلینڈ کے رہائشی ہیں, تھے انڈین شہری جو نیدرلینڈ کے رہائشی ہیں, وہ پاکستان آئے ہوئے تھے. لاہور پولیس نے ایک کمال کیا کہ ان کا نا موبائل کہیں پہ کسی آٹو رکشے میں رہ گیا, تو وہ موبائل ان کا قیمتی موبائل تھا, تو وہ بیچارے پریشان تھے, موبائل ڈھونڈ رہے تھے. تو اس کی اطلاع ملی ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران صاحب کو. انہوں نے فوری نوٹس لیا. انہوں نے کہا نہیں, جو پاکستان کے اندر کوئی غیر ملکی آیا ہوا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس میں انہوں نے, ان کے نام تھے جناب فیروز پور روڈ ہوٹل میں. انہوں نے کھانا کھانے کے بعد دیکھا تو ان کا قیمتی موبائل ان کے پاس نہیں تھا, رکشے میں نہیں پاس نہیں تھا. تو ان میں فارنر شہری کے نام ہیں جناب گورب, جو کہ وہ پھر وادز روڈ, فیروز پور روڈ جو ہے نا اس کا کچھ ایریا وادز روڈ تھانے کے ساتھ بھی لگتا ہے. اس نے واد کالونی تھانے میں مدد کے لیے گیا نا, اس نے جا کے کہا کہ جناب میرا موبائل اس طریقے سے غائب ہو گیا ہے. تو پولیس نے یہ بھارتی شہری کو, جو انڈین شہری تھا گورب کو, کا قیمتی موبائل صرف چند گھنٹوں میں, جو ایس ایچ او جو ہے نا واجد کالونی, اس نے ڈی آئی جی آپریشن کی ہدایت پہ چند گھنٹوں میں ڈھونڈ کے اس کے حوالے کر دیا, برآمد کر دیا. یہ ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے اس کی نا, ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان صاحب کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو دونوں شہری تھے نا, دوسرے کا نام بھی میں ابھی تلاش کرتا ہوں, شاید میرے پاس ہو, مجھے بھول گیا. اس کا نام ہے, ایک تو گورب صاحب ہیں, دوسرے صاحب ہیں, ایک سیکنڈ میں لوں گا آپ کا, آپ نے اچانک ہی یہ سوال کر دیا. گورب صاحب ہیں, دوسرے کا نام, بہرحال یہ دونوں نیدرلینڈ کے رہائشی ہیں. اور چاچا بھتیجا کے نام سے نا, چاچا بھتیجا کے نام سے ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے, چاچا بھتیجا کے نام سے. تو یہ بھی یوٹیوبر ہیں, مطلب جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا سے ان لوگوں کا تعلق ہے. اور ایپل فون تھا جو بڑا قیمتی فون تھا, جس میں ان کا بہت سارا ڈیٹا تھا, ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا. وہ جو پنجاب پولیس نے بہت اچھا رول نبھایا. ہاں, انسپیکٹر عبدالوحید ہے جو ایس ایچ او وادر کالونی ہے. میں ویڈیو آپ کو دیتا ہوں, تو یہ آپ لوگ اسی ویڈیو بھی ان کے تھینکس والی اس کو شامل کیجیے گا. لیکن آپ یہاں پہ یہ دیکھیں نا, ہمارا کردار, جو اصل بات جو آپ نے کوشچن کیا, ہم ان کی ڈیٹیل کو چھوڑ دیتے ہیں, گورب صاحب کے ساتھ کیا مدد. ہمارا کردار کیا ہے کہ بھارتی شہری ہے, چاہے وہ نیدرلینڈ کا ہے, اور ہندو ہے, بھارتی شہری اور ہندو ہے, اور ہم لاہور کے اندر مسلمانوں کی جہاں پہ اکثریت ہے, ہم نے وہاں پہ بالکل ان سے کوئی نفرت نہیں کی. ہماری پولیس نے ان سے نفرت کی. آپ انڈیا کے اندر, شہر کے اندر چلے جائیں اور آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ پاکستانی ہیں, تو وہ آپ کو ویسے تنگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. ہم یہاں پہ جو مہمان نوازی کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا دین, ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا, ہمیں اخلاقیات دیتا ہے, اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ اقلیتوں کے ساتھ یا دوسرے لوگ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور یہی سلوک اگر پاکستانی کے شہری کا انڈیا میں ہوا ہوتا, اس کی تو درخواست کسی نے سننی نہیں تھی. یہاں تو ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے نوٹس لے لیا, اور ود 3 سے 4 آور, 4 سے 5 گھنٹوں کے اندر موبائل ان کو دے دیا, اور دے دیا. انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا. سر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک میں فارنرز کی حفاظت کرتے ہیں. بس یہ ہم نے بات, آپ نے اچھا کوشچن کیا کہ جنگ کے ماحول میں, اس جنگ کے ماحول میں جس میں نفرت ہے بہت زیادہ, یہ گورب آریا اور یہ اس طرح کے جو جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ جو دھارو راٹھی جو کیا صاحب کا نام ہے, یہ جو دھرو راٹھی, تو یہ میڈیا پہ جھوٹ بولی جاتے ہیں. تو ایسے ماحول میں ہم لوگ بھی تو انسان ہیں, لیکن ہمارا کردار دیکھیں, ہمارا کریکٹر دیکھیں, ہمارے اداروں کا دیکھیں, ہمارے شہریوں کا دیکھیں. تو اس پہ تو اب مجھے نہیں پتہ دھرو راٹھی صاحب کیا اس کے اوپر, گورب واریا صاحب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ. نہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جس طرح کا ایکشن
इंस्टेंटली हमारी हाँ, पुलिस उन्होंने ने बड़ा लिया। शुक्रिया अदा किया, उन्होंने खुद लेकिन शुक्रिया सर अदा किया है। आप देखें कि फॉरेनर्स की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर वो हमारे मुल्क में आते हैं या किसी और मुल्क में जाते हैं तो उस मुल्क की भी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अगर पुलिस इस तरह की सर्टेन एक्शंस लेती है इंस्टेंटली और 3 से 4 घंटे में केस सॉल्व कर सकती है, हमारी पुलिस बहुत कुछ कर सकती है, हमारी पुलिस बहुत माहिर है। तो ये जो अभी मैंने इससे पहले हीनियस क्राइम डिस्कस किया और जो आपने भी डिस्कस किया, इस तरह के क्राइम्स भी नहीं होने चाहिए। अगर कोई ऐसा क्राइम कहीं पे हो रहा हो या कहीं पे होने वाला हो तो तब भी एक्शन लिया जाए और इस तरह से अलर्ट रहे फोर्स, पुलिस फोर्स, कि ऐसा क्राइम को सोचने कभी ना सोचे। ऐसे ऐसे भी होना चाहिए। आपने बड़ी ज़बरदस्त ये बात की। वीडियोस वायरल मैं होकर आपको बात केस करता सॉल्व हूँ। होने वाली बात मैं कोई ये इम्प्रेस नहीं करती। इससे पहले ही ये वाकया अगर खुदा न खास्ता कहीं पर होता है तो वहाँ पे पुलिस को चाहिए प्रॉम्प्टली एक्शन ले। असूली तौर पे ये होना चाहिए था कि जब इस शख्स के साथ पुलिस के ऊपर इतना ट्रस्ट हो, इतना एतमाद हो। देखो थाने नए बना दिए इन्होंने। इन्होंने हमने प्रोग्राम किया था, कॉफ़ी शॉप बन गई थानों के अंदर, एक एटमॉस्फेयर अच्छा बन गया, विजिटिंग रूम अच्छा बन गया। इसके साथ साथ रवैयों को ठीक करने की भी ज़रूरत है कि एक आम शहरी जिसको इतना मारा, इन लोगों ने मारा, वो थाने क्यों नहीं गया वहाँ पे? किस दहशत की कि वजह किस वजह से से गया? और उसको वो मालूम दहशत था कि क्यों अगर मैं है? थाने गया तो आज मुझे मार पड़ी है तो कल को मेरे बहन भाइयों को, मेरी माँ को, मेरी फैमिली को भी मारेंगे इसी तरह, तो फिर भी कुछ नहीं होगा, फ़ायदा क्या जाने का? उसको ये यकीन था ये।